بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم دو بنیادی باتیں ڈسکس کریں گے۔ ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے جو ہے وہ رزلٹ جاری کر دیا ہے جس میں میل اور فیمیل لیکچرر کا، اور دوسرا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کس طرح سے کینڈیڈیٹ کو شارٹ لسٹ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، پبلک سروس 786۔ تو کیس نمبر F440/2022 آر، یہ مارچ 27 کو یہ رزلٹ اناؤنس ہوا۔ یہ فیمیل کا رزلٹ ہے۔ اس میں نوٹس فار سبمیشن آف ڈاکومنٹس، یہ ان مختلف کیٹیگریز کے کینڈیڈیٹ کا یہ رزلٹ ہے، جس میں یہ دیکھیں کہ یہ ایک لسٹ جو ہے باقاعدہ کیٹیگری وائز، کیٹیگری جب ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی اس میں مینشن ہے جن کا یہ کینڈیڈیٹ کا رزلٹ ہے، ان کو یہ پتہ ہوگا، یہ جس میں تمام صوبوں کا رزلٹ۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کیونکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے، ہر صوبے کا الگ کوٹا ہوتا ہے مختص، اس لیے مختلف کیٹیگریز میں یہ رزلٹ اناؤنس کیا گیا ہے۔ اور یہ فیمیل کا رزلٹ ہے، کیٹیگری سی ہے، اسی طرح کیٹیگری ڈی ہے اور کیٹیگری ای ہے، کیٹیگری ای کے ساتھ کیٹیگری ایف ہے اور کیٹیگری جی ہے، ایچ ہے، کیٹیگری آئی ہے، کیٹیگری جے اور کیٹیگری کے، ایل، ایم، این، او، پی، کیو، آر، ایس، ٹی، یہ ٹی تک رزلٹ ہے۔ اسی طرح ہم میل کا رزلٹ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ بایو ڈاٹا فارم کس طرح کا ہوتا ہے یا کس طرح سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور شارٹ لسٹ کس طرح سے کینڈیڈیٹ کا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے F431/2022 آر، یہ اس کا رزلٹ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے جاری کیا، جس میں اس میں جو ہے کیٹیگری کا نام مینشن کیا ہوا ہے۔ کیٹیگری اے باٹنی ہے، اس کا رزلٹ ہے یہ۔ اس کا کیٹیگری بی بزنس ایڈمنسٹریشن، کیٹیگری سی جو ہے کمپیوٹر سائنس، اسی طرح کیٹیگری ڈی جو ہے اکنامکس ہے، کیٹیگری ای انگلش، کیٹیگری ایف جو ہے اسلامک اسٹڈیز، کیٹیگری جی جو ہے میتھمیٹکس، یہ میل کا رزلٹ ہے۔ کیٹیگری ایچ پولیٹیکل سائنس، کیٹیگری آئی سائیکولوجی، کیٹیگری جے سوشیولوجی، کیٹیگری کے اردو۔ یہ ان دو جو ہے لیکچرر کے رزلٹ جو ہے یعنی شارٹ ٹیسٹ کیا گیا ایم سی کیوز کے بعد جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے یہ رزلٹ جاری کیے ہیں۔ تو اب جو ہے اہم بات ڈسکس کرتے ہیں کہ تمام کینڈیڈیٹ جو پاس ہوئے ہیں ابھی شارٹ لسٹڈ ہونا ہے، اس کے لیے پہلے جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہر سیٹ پر 8 کینڈیڈیٹ کو بلاتا ہے، 8 سے 9، بعض اوقات 10 کینڈیڈیٹ کو بھی بلا لیتا ہے، یعنی یہ 10 لوگوں کو پاس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 15 دن کے اندر بایو ڈاٹا فارم جو ہے نا وہ بھیجنا ہوتا ہے، جس میں یہ جس طرح انسٹرکشن دی گئی ہے کہ بایو ڈاٹا فارم
ڈولی سائنڈ، یعنی سائنڈ سے مراد یہ ہے کہ پیج نمبر 3 پہ، بایو ڈیٹا فارم 3 پیجز کا ہوتا ہے، پیج نمبر 3 پہ وہاں کینڈیڈیٹ کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 2 ریسنٹ فوٹوگراف، ویلڈ کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی، سیلف ڈومیسائل یعنی ڈومیسائل آپ کا جو ہے، اسی طرح آپ کے جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہیں، میٹرک سے آن ورڈ، آپ کا ایم فل ہے جو بھی ہے، اس کے ساتھ لگیں گے۔ اگر ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہے اگر جاب میں، کیونکہ لیکچر کے لیے یہ ریکوائرڈ نہیں تھا، تو اگر نہیں بھی بھیجیں گے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کیس آف گورنمنٹ سرٹیفکیٹ، یہاں پر آپ ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ، آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ آپ جس بھی ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں سے آپ نے یہ بنوانا ہے۔ تو یہ ڈپارٹمنٹ آف پرمیشن سرٹیفکیٹ، آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے اٹیسٹڈ کروانے ہیں۔ این او سی آپ نے اوریجنل بھیجنا ہے، ڈی پی سی جسے کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹ پرمیشن سرٹیفکیٹ، یہ اوریجنل آپ نے بھیجنا ہے۔ اپنی ایک کاپی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیجئے گا۔ یہ آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو بھیجنا ہوتا ہے۔ تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے، اس میں سے یہ پھر کینڈیڈیٹ کو شارٹ کرتا ہے، تو پھر ایک شارٹ جو ہے وہ لسٹ جاری کرے گا، تو ان کا ہی انٹرویو ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن پہلے 8 یا 10 کینڈیڈیٹس کو بلا لیتا ہے، پھر ان کے ڈاکومنٹ ریکوائر کرتا ہے، پھر ان میں سے جو ہے پھر شارٹ لسٹڈ کرتا ہے۔ اب شارٹ لسٹڈ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ٹوٹل 2 سیٹس ہیں، تو 2 سیٹس کے لیے وہ ایک سیٹ پر 5 کینڈیڈیٹ کو وہ انٹرویو کے لیے کال کرتا ہے۔ اگر سیٹ 2 سے زیادہ ہیں، یعنی اگر 3 ہے یا 4 ہیں یا 8 ہیں یا 10 ہیں، اگر 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ایک سیٹ پر 3 کینڈیڈیٹ کو کال کرتا ہے۔ اگر اس طرح یعنی اگر 3 سیٹس ہیں تو 9 کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کرے گا، پھر 9 لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ لوگ لیکچررز کے لیے آپ کا نام تو آ جاتا ہے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ میں، تو پھر آپ کا شارٹ لسٹ میں نام نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کی کسی بھی سبجیکٹ کی کوئی 6 سیٹس ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جو ہیں کوٹا ہوتا ہے، اسی طرح جیسے پنجاب کا 50% ہے اور باقی صوبوں کا 50% ہے، تو پنجاب میں فیڈرل بھی شامل ہے، تو اس میں 50% پنجاب کو ٹوٹل 3 سیٹس آئیں گی۔ تو اس کے اگر آپ کینڈیڈیٹ میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں، ادروائز آپ نکل جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ اگر 2 سیٹس ہیں تو وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کے لیے ایک سیٹ پر 5 کینڈیڈیٹ کو کال کرتا ہے۔ اگر سیٹ 3 یا 3 سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے فی ایک سیٹ پر 3 کینڈیڈیٹ کو شارٹ لسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ کوٹے کے لحاظ سے شارٹ لسٹ کرتا ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جو ہے ایک لینتھی پروسیس ہے۔ عمومی طور پر یہ جو پوسٹیں ہیں یہ 2.5 سے 3 سال تک لے جاتے ہیں، اس کو 3-4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ آج کل کیونکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جلدی رزلٹ دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ رزلٹ جلدی آ جائے، لیکن امید ہے کہ یہ 3 مہینے سے پہلے نہیں آئے گا شارٹ لسٹ ہو کے۔ اگر 3 مہینے شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں، ہاں شارٹ لسٹ ہونے کے ودن 15 سے 20 دن کے اندر آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے۔ بہت آج کی یہ معلوماتی ویڈیو لگی تو اس کے لیے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔